نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سلسلہ صحیحہ میں علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تم کو 3 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 3 چیزوں سے تم کو منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جس چیز کا حکم دیا، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا اور عبادت صرف اور صرف اکیلے اللہ کی کرنا۔ حضرات ذرا اس حدیث پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی فرمائی، سب سے پہلے عقیدے پر محنت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں لوگوں کی تربیت کی، عقیدے کے حوالے سے لوگوں کو عقیدہ سمجھایا بس۔ اور میرے عزیز بھائیو، عقیدے کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور آج امت میں جس امر کی، جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ عقیدے کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، عقیدہ کتنا اہم ہے، عقیدہ توحید۔ ایک شخص چاہے ختم نبوت پر کتنا ہی ایمان رکھتا ہے، وہ عظمت صحابہ پر بڑا دفاع کرتا ہے، وہ قرآن کا بڑا دفاع کرتا ہے، وہ اہل بیت کا بڑا دفاع کرتا ہے، عمل میں بڑا آگے ہے، مگر اس کے پاس عقیدہ توحید جیسی نعمت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ عقیدہ توحید کی ہے۔ مگر آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو آج امت قرآن کریم کے پہلے صفحے کے ٹیسٹ میں بالکل فیل نظر آتی ہے۔ آج امت کی اکثریت فیل نظر آتی ہے۔ کیا؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، تیرے در کے علاوہ کسی در پر نہیں جائیں گے۔ مگر آج 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھی، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو سیدھا دربار کا بھی پھیرا لگایا، باہر جاتے ہی یا علی مدد کا نعرہ مارا، المدد یا رسول اللہ کا نعرہ مارا۔ اور میرے عزیز بھائیو، آج امت میں جس چیز کا زیادہ شرک ہو رہا ہے نا، وہ استعانہ لغیر اللہ کا ہے۔ اللہ کو پتا تھا اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس امت نے جہاں پر ڈنڈی مارنی ہے وہ اللہ کو پکارنے کے معاملے میں ڈنڈی مارنی ہے۔ اور جہاں تک سجدہ تعظیمی کی بات ہے، وہ تو ان کے علماء بھی مانتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، مگر جب استغاثہ لغیر اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے علاوہ پکارنے کی بات آتی ہے، تو وہ پھر غیر اللہ کو پکارنے پر جناب اپنی کمر باندھے ہوئے۔ تو آج ہم قرآن کے پہلے صفحے کے ٹیسٹ میں بھی بالکل فیل ہو گئے کہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم معنی بھول گئے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ ہی چلے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی نعرے ہیں وہ سب شرک اور بدعت پر مبنی ہیں۔
اس سے آگے بڑھیے، فرمایا اے ابو ہریرہ میں تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور آپس میں فرقہ فرقہ مت بننا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اس رسی کو کہتے ہیں جو دو رسیوں سے مل کر ایک مضبوط رسی ملتی ہے۔ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج امت، آج علماء، آج مفکرین، آج دانشمند اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امت کا اتفاق ہو جائے، امت آپس میں مل جائے، امت آپس میں یونائٹڈ ہو جائے، مگر ان کو یونائٹڈ کرنا نہیں آتا۔ یونائٹڈ کرنے کا بھی حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ یونائٹڈ کس طرح ہونا ہے ہم نے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یونائٹڈ اتحاد امت صرف ایک چیز پر ہے، وہ ہے تمسک باللہ والسنہ، کہ کتاب و سنت کے تمسک پر ہی، کتاب و سنت کو پکڑنے پر ہی اس امت کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دنیا پر سوائے اس قبر والے کے ساری دنیا سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جس کی قبر مدینے میں ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ سے اختلاف کرے گا وہ پھر مومن نہیں رہے گا۔ مگر آج ہم نے اس نصیحت پر بھی عمل نہیں کیا۔ ہم نے پہلے نمبر پر اللہ کا حق مارا، دوسرے نمبر پر ہم نے رسول اللہ کا بھی حق مار لیا، تیسرے نمبر پر ہم نے قرآن کا بھی حق مار لیا۔ نہ ہمیں اللہ کی ضرورت رہی، نہ ہمیں رسول اللہ کی ضرورت رہی، نہ ہمیں قرآن کی ضرورت رہی۔ آج ہم نے اللہ کے جگہ پر غیروں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کو مشکل کشا مان لیا، رسول اللہ کی جگہ پر غیروں کو اپنا امام اور مقتدا مان لیا، اور قرآن کی جگہ پر فقہ کی کتابوں کو اور جناب سسی پنوں اور ہیر رانجھا کی کہانیوں کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ سمجھ لیا۔ آج دیکھیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا آتا لوگوں کو، قرآن کا ترجمہ تو دور ناظرے میں لوگ بڑے فیل ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، حالت بڑی ناساز ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ محنت کی ضرورت ہے عقیدے پر، لوگوں کو اس منہج سمجھانے کی ضرورت ہے کہ منہج اگر ہے تو صحابہ کا منہج ہے، دوسرا منہج نہیں۔ ہمیں نے رستہ اختیار کرنا سبیل المؤمنین کا، منہج نبوی پر چلنا ہے، سبیل الرسول پر چلنا ہے۔ تو سبیل الرسول ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سبیل المؤمنین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں ملے گا قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے۔ اور یہاں پر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کی تو ہر بندہ بات کرتا ہے کہ جی ہم قرآن کے منہج پر کھڑے ہیں، ہم رسول اللہ کے منہج پر کھڑے ہیں، ہم آپ کو حدیثیں سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، مگر اختلاف کہاں پڑتا ہے؟ دیکھیں نا، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، کتب ستہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کتب ستہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ان کا سلیبس بھی وہی ہے، ہمارا سلیبس بھی وہی ہے۔ بڑی بنیادی بات ہے میرے عزیز بھائیو، ذرا غور کرنا، اختلاف کہاں پر پڑتا ہے؟ اختلاف پڑتا ہے سوچ پر۔ دیکھیے، جب ہم نے حدیثوں کو امام کی آنکھ سے دیکھنا ہے نا کہ اس حدیث کے متعلق امام صاحب کا قول کیا ہے، تو پھر اختلاف پڑے گا۔ ہم نے یہ کیوں نہ کیا کہ ہم نے حدیث کی آنکھ سے امام کو دیکھنا تھا، ہم نے حدیث کی آنکھ سے امام کو دیکھنا تھا کہ امام کس معیار پر ٹھہرتا ہے، امام کس معیار پر ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام ابن القیم رحمہ اللہ یاد آئے، سبحان اللہ۔ اعلام الموقعین ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے ایک بات بڑی کمال کی لکھتے ہیں کہ تم کسی کو اگر آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس کے متعلق دھوکہ نہ کھانا، اس کے متعلق دھوکہ نہ کھانا، اوہ بڑا ولی ہے جی، ہواؤں میں اڑ رہا، بڑی کرامت ہے اس کی، نہ 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 نہ، دھوکہ نہ کھانا، کہیں تمہارا ایمان نہ لوٹ کر کے لے جائے۔ اس کے متعلق یہ دیکھنا کہ یہ صاحب قرآن و حدیث پر کتنا عمل پیرا ہے، اس کا قرآن و حدیث پر کتنا معیار ٹھہرتا ہے۔ ولی سارے ہیں جناب، ان کے بھی ولی ہیں، ہمارے بھی ولی ہیں، مگر ولی تو وہی ہوگا
جو قرآن حدیث کے معیار پر ٹھہرے گا، رب کے قرآن کے مطابق عمل کرے گا، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا۔ نیک عمل سب کر رہے ہیں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، یہودیوں سے پوچھ لیں، سکھ ازم، ہندوازم، سب سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں نیک عمل ہی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ نیک عمل کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نیک عمل کہتے کس کو ہیں؟ نیک عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے سب سے پہلے ثابت ہو۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے جی؟ جو قرآن و حدیث سے سب سے پہلے ثابت ہو، مسنون عمل ہو، اور اس کے بعد نیک عمل وہ ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ نماز نیک عمل ہے، مگر یہ تب تک نیک عمل کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں آئیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر امت میں اتحاد و اتفاق ہم چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارا استدلال، ہمارا استنباط، ہمارا مرجع، ہمارا مصدر صرف اور صرف کتاب اللہ ہونا چاہیے، اس کے بعد السنہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے، کتاب و سنت کو ہم نے سمجھنا ہے تو فہم سلف کے مطابق سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا، ہم نے سبیل المؤمنین پر چلنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو اس درس کی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات سے نوازے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہی ہماری زندگی کا سارا حل بتا دیا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ، جب تم پر کوئی حکمران متعین کر دیا جائے، تم پر مسلط کر دیا جائے، پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی، پھر اس کی بات ماننی ہے، اس کے خلاف نہیں چلنا۔ ہاں اگر وہ قرآن و حدیث کے متصادم فیصلہ کر رہے، آپ کو حکم دے رہا، تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت تو اس وقت ہے، فرما برداری تو اس وقت تک ہی رہے گی جب تک ہم، اطاعت و فرما برداری تب بھی رہے گی جب تک ہمیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق حکم دے گا۔ جب قرآن و حدیث کے متصادم چلے جائے گا پھر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جن تین چیزوں سے منع فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں فضول گفتگو سے منع کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگویں، ہماری سپیچز، ہماری ڈیبیٹس اس بات پر ہیں، وہ جی میاں صاحب نے کیا کر دیا، خان صاحب نے کیا کر دیا، سیاسی اڈے جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی مدرسے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یار آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو ان بحثوں سے کیا ملنا ہے؟ کوئی ملک میں تبدیلی آ جانی ہے؟ اصل خرابی ہم میں ہے، ہم میں خرابی ہے، ان میں خرابی نہیں۔ جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کے اللہ نے آپ کو حکمران دیے، تو اسی بھی فضول گفتگو کر دیتے ہو، بھی فضول گفتگو کر دینے، تو انہوں بھی دھیان لایا، تو انہوں نے دھیان لایا، تو انہوں نے دھیان لایا۔ تو اس لیے کوئی میچز کی گفتگو چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈراموں کی، کوئی فلموں کی، تو عجیب صورتحال ہے اس امت کی۔ تو جناب جب ہم جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، جی بات سنیں، جی ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم ہی تو جناب نہیں ہے، کسی کو ٹائم کٹنا پینا ہے۔ تو ابھی میں آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو جو آدمی مجھے ملتے ہیں نا آگے ہو کر نماز سلام وغیرہ لیتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، کہیں کہ نہ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، وہ نظریں ہی موڑ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، فضول گفتگو سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ کثرت سوال نہ کرنا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، کام کی بات نہیں کرنی، عقیدے کی بات نہیں کرنی، عمل کی بات نہیں کرنی، فضول سوالات۔ اے جی یہ دسو، اے داڑھی رکھنا فرض ہے، مستحب پہ، واجب ہے کی، اچھا اے وطر پڑھنے، اے تراویاں، یہ اس کے متعلق صرف ایک ہی بات کروں گا۔ مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام و مسائل میں اس کے متعلق ایک بات کی ہے۔ انہوں نے نا مولانا زکریا کاندھلوی صاحب جو دیوبندیوں کے عالم ہیں بہت بڑے، ان کے حوالے سے نا اپنے فتاوا میں ایک بات درج کی، بڑی کمال انہوں نے بات کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، جی یہ فرض ہے یا نفل ہے یا واجب ہے مستحب ہے، یہ کیا ہے، وہ حقیقت میں اس عمل سے جان چھڑاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز میرا رسول تم کو دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارا منہج، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہماری فکر
ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. مگر آج آپ اور میں ان دونوں چیزوں میں فیل ہیں. وہ سوچتے رہتے ہیں جی داڑھی رکھ لو, اے جی بیوی کو پوچھ کے میں نا انشاءاللہ ان کو مشورہ کر کے داڑھی رکھاں گا. اور تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ بیگم رسول اللہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا داڑھی رکھ, اور جی بیگم نہ مشورہ کرانگا تو تد. اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو, ہم نے بیگم کو اپنا امام اور مقتدا گویا کہ مان لیا ہے. تو یہ ہمارے حالات ہیں. اور اسی طرح کثرت سوال دوسرے لوگوں کو پھنسانے کے لیے, علماء کا امتحان لینے کے لیے فضول گفتگو. جی آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا, قمر کیا تھا, اور جی اس وقت شریعت کیا تھی, اور جی آدم جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا, ان کی لاٹھی کہاں سے آئی, کس لکڑی کی تھی, جی سابقہ کا کتا کس نسل کا تھا. او یار تم نے ان چیزوں سے کیا نکالنا ہے, تمہارا عقیدہ اس سے کیا اللہ نے تم سے پوچھنا ہے. وہ جی جو سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر کھڑے رہے, کتنے سال تک کھڑے رہے, کیا ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں آئی, جن ان سے ڈرتے رہے. اور تم نے اس سے نکالنا کیا ہے؟ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا, قرآن نے ایک واقعہ بیان کر دیا, منوان اس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے. تمہارا اس سے کیا, تم نے اس سے نکالنا ہے, تم نے اس سے کوئی عقیدہ جناب متعین کرنا ہے. جب اسلاف نے کیا رسول اللہ نے اس کے متعلق کوئی عقیدہ نہیں بتایا, تم نے اس سے کیا نکالنا ہے؟ یہ فضول سوال اور علماء کا امتحان لینے کے لیے لو جی. تو اس لیے کثرت سوال سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا. اگر کوئی عالم ہتھے چاڑی جائے پھر اس کا سار کھا مارنا ہے. اور میرے عزیز بھائی کام کا سوال کرو, ایک حد میں رہ کر سوال کرو, پھر بعد میں کر لینا. علماء اکتا جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. ہاں ایک الگ ایک مجلس ہے, وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گا, پھر تو وہاں پر حق ہے نا آپ کو پھر کھل کے سوال کریں. اور آخری چیز فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں کہ مال کو نہ ضائع کرنا. آج ہمارا مال جناب فضولیات پر خرچ ہو رہا ہے. جب مہنگائی بڑی ہوگی, جب فضولیات کو ہم نے بڑھا لیا, اپنی ضروریات کو سہولیات کو ہم نے بڑھا لیا, مہنگائی تو ہونی ہے میرے عزیز بھائی. تو اس لیے جب ضرورتیں بڑھا لی تو پیسے تو بڑھنے ہیں, سہولیات تو پھر بڑھنی ہیں, تو پھر مہنگائی تو آنی ہے. تو جناب آج ہمارے پاس اللہ کے گھروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں, مدارس کے لیے تعاون نہیں. آج ہمارے پیسے لٹتے ہیں کنجریوں پر, جناب گانا بجانے پر, ڈول ڈمکے پر, اور حتیٰ کہ یہاں پر افسوس کے ساتھ درباروں پر آج ہمارا مال بڑا ضائع ہو رہا ہے غیر اللہ پر. اللہ میرے مولا, ہم اس قبر پر جا کے ڈال رہے ہیں. اور کتنے سمجھدار ہیں وہ سائل جو درباروں پر ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں وہ بندے, یقین جانے. ان کو اس بات کا پتہ ہے ہمیں اس قبر والے نے نہیں دینا. اجر مجاور آئے نا پھرن, انہوں نے سانو خیر پانی ہے, اس لیے وہ قبر پہ جا کے نہیں سوال کرتے. وہ سوال کرتے ہیں کوئی اللہ دے نام تے سانو خیر پاؤ, اوتھے بھی نہیں آندے علی جوہری دے نام تے خیر پاؤ, اوتھے اللہ دے نام ہی مانگدے نے. پتہ ہے سارا انہاں نو, انہاں ڈنگراں نو پھر نہیں سمجھ آندی کہ یہ سائل ہو کر اس کو کیا پتہ دین دنیا کا, اس کو بھی پتہ ہے. فطرت ہے نا انسان کی, فطرت ہے, اللہ نے فطرت میں توحید رکھی ہوئی ہے. مگر سمجھنے کی بات, اس کو پتہ دینا انہوں نے نہیں دینا. مگر آج ضرورت تھی زندوں کو, مردوں کو ہم نے سب کچھ ڈال دیا. اور آخری بات, میرے شیخ عبدالسمی یاسین حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے بات سنائی ترجمہ پڑھاتے ہوئے. وہ کہنے لگے میرا نا ایک دوست تھا, کسی بینک میں کام کرتا, ان کو سارا پتہ ہے, ایک بینک میں کام کرتا تھا. تو نا اس کے بینک کے ساتھ نا کوئی دربار ہے, تو اس دربار پر جناب بڑا ہی چندہ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے. تو وہ بھی بیچارہ پیسے گننے کے لیے چلے گا. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر پیسے گننے کے لیے بندے متعین ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بھی چلا جاتا تھا پیسے گننے کے لیے, تو گنتی کرنے کے لیے. تو جو وہاں کا مین مجاور تھا نا, وہاں پر ہیڈ تھا جو, میں نے ان سے پوچھا حضرت صاحب گال تے دسو ایک کہ واقعی بصورہ کچھ کر دینے کے نہیں. یقین جانے اس نے یہی جواب دیا کھے کر دینے, بس 29 روپیہ کٹھے کرن دا بہانہ بنایا, انہاں مویاں کی کرنا ہے. پتہ ہے سارا انہاں نو بس اس پیڑ دی خاطر تے چوراں دی پلیٹ دی خاطر ڈونگ رچایا ہوا ہے امت میں. تو اللہ تعالی ہمیں اصلاح و عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عقیدہ توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے, اور اس پر استقامت اختیار فرمائے, اور ہمیں تمسک
بالکتاب والسنہ عطا فرمائے اور ہمیں ان فضولیات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے یہ نا ایک دوست قربانی کرتے ہیں اللہ رسول کی طرف اس بارے میں قربانی پہ تو کرنی ہے اللہ رسول کی طرف ہو، پھر ماں باپ کی طرف ہو، پھر اپنے پیر صاحب کی طرف ہو، پھر اپنے طرف کرنی ہے یہ بارے میں۔ یہ سوال ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قربانی اور ماں باپ کی طرف سے قربانی، یہ جو بات ہے نا جی اصال ثواب میں آتی ہے۔ سب سے پہلے جہاں تک بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر تعلق ہے نا میرے عزیز بھائی، اللہ اور اس کے رسول کو تو ضرورت ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خاص کر کے صحابہ کرام نے کوئی قربانی کی ہے؟ اور یہ اصال ثواب کب ہوتا ہے؟ جب اگلے بندے کو گناہ گار سمجھا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو تو ہم گناہ گار نہیں سمجھتے، یہاں پر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لِوَجْهِ اللہ کر رہے ہیں، اور دوسری بات رسول اللہ کے لیے نہیں کرنی ہم نے، کیونکہ رسول اللہ ہی تو اس بات کا سبق دے کے گئے ہیں، وہ اللہ کے لیے بس کرنی ہے، صرف اللہ کے لیے ہم نے کرنی قربانی۔ اور جہاں پر ماں باپ کا تعلق ہے اولاد کا، تو یہاں پر مختص کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اولاد کی طرف سے ڈائریکٹلی طور پر ہی ماں باپ کو اجر جانا ہی جانا ہے، اس کے ساتھ مختص کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور رہی دوسری بات کہ کوئی آدمی کسی دوست کی طرف سے، ماں بہن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ قربانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، تو یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غالباً جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے، کہ میں اپنی ماں کے نام پر کنواں کھدوا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ماں کے نام پر کنواں کھدوا دو۔ تو یہ چیزیں ثابت ہیں، اصال ثواب کے منکر نہیں ہیں۔ اصل بات بھلا کیا ہے؟ ہم اصل اختلاف کو نہیں سمجھتے۔ ہمارا اختلاف بھلا کیا ہے؟ کس چیز پر؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ہمارا اختلاف ہے قرآن خوانی کے اصال پر۔ قرآن خوانی وہ جناب اس چیز پر شور ڈالتے ہو، کہتے ہیں یار تسی جاندے ہو ٹوٹی دا اجر تے جان دے انہوں تے قرآن دا اجر نہیں جاندا۔ ہم نے کہا بھائی اپنے گمان اپنے پاس رکھو، بات ہے دلیل کے ساتھ، بات دلیل کے ساتھ ہے، دلیل پیش کرو۔ کہ کسی صحابی رسول نے قرآن پڑھ کے ایک دوسرے کو بخشا ہو، جی میں انہیں سپارے انہوں بخشنا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہاں پر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے نام پر مصحف رکھ دیں، اس لیے اس کو ڈائریکٹ اجر جاتا رہے گا، جو کہ طریقہ ثابت ہے۔ کہ فرمایا کہ وہ علم جس کو آدمی پہنچا دے، تو یہ علم ہی ایک پہنچانا ہے نا امت میں، تو اس کے ذریعے جو ہے بس شکل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ خام خواہ امت میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ قربانی وغیرہ کسی کے نام پر کرنا، اس کی طرف اصال کر دینا، تو یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ اس کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، رہا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، وہ تو ان کو ضرورت ہی نہیں، تو وہاں پر لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو دوسرا ہم ماں باپ کی طرف سے قربانی کا سلسلہ، تو وہ تو میرے عزیز بھائی مختص کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ڈائریکٹلی اجر ہو رہا ہے، اور یہ مرنے کے بعد اجر نہیں جاری ہوتا، یہ زندگی میں یہ اجر جاری ہوتا ہے۔ جب اولاد نیکی کرے گی ماں باپ کو تب بھی اجر ملتا ہے، اور مرنے کے بعد تو بالاولیٰ ملنا ہے۔ تو اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست وضو کراتے ہیں بکرے یا چھپڑے وضو کراتے ہیں قربانی دینے سے پہلے۔ ہاں جی، یہ قربانی سے پہلے وضو کرانے کی بات میرے عزیز بھائی یہ کہاں پر آیا ہے؟ وہ کوئی یہ طریقہ نہیں وضو کروانا جی پہلے، یہ کہاں آیا؟ جانور کا اس کو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، وہ بیچارہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، وہ آپ کا مکلف ہے کہ آپ کی چھری کے نیچے بس اس نے آنا ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ جناب نئی بات نکال لی ہے انہوں نے، تو اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔